یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے لٹایا۔ یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا۔ وہ ہمت سراپا، وہ جرأت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی۔ اگر تم کو اس سے عقیدت ہے کچھ بھی، اگر ہم کو اس سے محبت ہے کچھ بھی، تو اپنا وتیرہ تو اپنا طریقہ بدلنا پڑے گا۔ نفاق زبان و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا۔ بڑے امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی سے اس کا خاص تعلق یہ ہے کہ آپ اسی مہینے کے اندر دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس دنیا کے اندر 63 سال کی زندگی گزاری ہے، اور وہ زندگی ایسی ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بچپن اور آپ کی جوانی اس قدر پاکیزہ گزرتی ہے کہ جس وقت 40 سال کی عمر میں نبوت ملنے کے بعد آپ لوگوں کے درمیان اس کلمے کی دعوت کو لے کر جاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان یہ اعلان کرتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کوئی بھی مکے کے اندر ایک شخص ایسا کھڑا نہ ہو سکا جو یہ کہہ سکے کہ اے محمد تم تو جھوٹ بولتے تھے، اے محمد تم نے تو فلاں جرم کیا تھا، اے محمد تم نے تو فلاں آدمی کو برا کہا تھا، اے محمد تم نے تو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کیا تھا، اے محمد تم نے تو اپنے چھوٹوں کا احترام اور شفقت نہیں کیا تھا۔ ایک بھی شخص مکے کے اندر یہ دعویٰ کرنے والا اور یہ سوال کرنے والا نہیں اٹھا۔ 40 سال کی عمر سے پہلے پورے مکہ کے اندر سب آپ کو سراخوں پر بٹھاتے تھے، آپ سے اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے، آپ کو اپنی مجلسوں میں شامل کیا کرتے تھے۔ مکے کے بڑے بڑے سردار آپ کے سامنے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لیکن آج یہ محمد 40 سال کی عمر میں جب لوگوں کے پاس اس وحدہ لا شریک لہ کا پیغام لے کر جاتا ہے، کلمے کی دعوت لے کر جاتا ہے، تو وہ لوگ جو کل تک آپ کے دوست تھے آج وہ دشمن بن گئے، وہ لوگ جو کل تک آپ کے رشتہ دار تھے آج پرائے ہو گئے، وہ لوگ جو کل تک آپ کے ساتھی تھے آج آپ کو بیگانہ کر دیا۔ 3 سال تک آپ چھپ چھپ کر دعوت دیتے رہے کیا تھا، 43 سال کی عمر آپ کی ہو جاتی ہے اور دعوت کا کام اب کھلم کھلا چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود تھوڑی سی تعداد تھی ایمان لانے والوں کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم مکے کی گلیوں میں گھومتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ایک اعلان آتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد سب سے پہلے آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو میرے عذاب سے ڈرائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کوہ صفا پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی پہاڑ پر کھڑے ہو جاتے، تمام لوگ جمع ہو جاتے، مکے کے سردار، عام، خواص،
اور اللہ کے نبی اعلان کرتے اے لوگو اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک ہتھیاروں سے لیس لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں اے محمد ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچا پایا، ہم نے تو ہمیشہ آپ کو صادق و امین پایا، ہم کیوں نہ آپ کا اعتبار کریں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا دیکھو میں تمہیں اللہ کے اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو عذاب ان فوج اور لشکر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو یاد رکھو اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اس وقت آپ کے سگے چچا ابو لہب نے کہا تھا تبن لک یا محمد الہذا جماعتنا، تیرا ستیہ ناس ہوئے محمد، کیا تو نے ہمیں اسی وجہ سے جمع کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو دنیا کے اندر یہ عذاب میں مبتلا کر دیا، اور ایسی بھیانک موت ہوئی دونوں کی کہ جس موت کو آدمی دیکھنے کے قابل بھی نہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ اعلان کرنے کے بعد مکے کی گلیوں میں دیوانوں کی طرح آپ کے خادم، آپ کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی امیہ ابن خلف کے غلام ہیں، ایمان لے کر نہیں آئے ہیں۔ جب پیغام اللہ کے نبی کا پہنچا ایمان لے کر آ گئے۔ ایمان لانے کی پاداش میں امیہ ابن خلف نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو عرب کی تپتی ہوئی زمین پر لٹایا، کوڑے مارے، بڑے بڑے پتھر کی چٹان ان کے سینوں پر رکھی گئی۔ صرف ایک درخواست تھی، صرف ایک گزارش تھی کہ محمد کے رب پر ایمان نہ لے کر آؤ، ہمارے خداؤں کو معبود مانو، ہمارے بتوں کو معبود مانو، ابھی تمہیں چھوڑ دیے دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے بلال حبشی پر رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ جنہوں نے اپنے سینے پر پتھر رکھوانا برداشت کیا، گرم ریت پر لیٹنا برداشت کیا، کوڑے برسوانا برداشت کیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ ان کی زبان مبارک سے صرف اور صرف احد احد کا نعرہ نکلتا تھا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مال لے کر بھیجا، درہم و دینار لے کر بھیجے، اور امیہ ابن خلف سے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے بعد بلال حبشی کو آزاد کر دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی تکلیفیں کم نہیں ہوئی، مصیبتیں کم نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے لوگ، آپ کے اوپر پتھر کنکری برسایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کعبے کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی پیٹھ پر اوجھڑی ڈال دی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی لخت جگر ہے وہ آئی، اور آنے کے بعد اس گندگی کو ہٹایا اور ان کو برا بھلا کہا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے گئی۔ یہ تکلیفیں آقا علیہ السلام نے برداشت کری ہے، اور اسی پر بس نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں پر مکے کے اندر رہنا مشکل کر دیا گیا، دو بھر کر دیا گیا، تو حبشہ کی ہجرت کرنی پڑی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی عمر ہو چکی ہے 50 سال۔ وہ 50 سال کی عمر یا وہ سال آپ کی زندگی کا ایسا المناک سال ہے، ایسا غمگین سال ہے، جس سال کے اندر 3 بڑے بڑے آپ کے سامنے غم پیش آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام طائف پہنچے، یہ ارادہ لے کر پہنچے، مکہ والے ایمان نہیں لا رہے، بات نہیں مان رہے، چلو طائف والوں کے پاس چلتے اور ان کو دعوت کی تبلیغ کا کام سمجھائیں گے۔ وہاں جاتے اور وہاں کے سرداروں سے بات کرتے ہیں، میں محمد ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے پیغام لے کر بھیجا ہے۔ سردار انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی جب سرداروں سے کوئی بات نہیں بن پاتی ہے تو اللہ کے نبی اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مکے کے اندر دعوت کا کام کیا کرتے تھے، ایسے ہی طائف کی گلیوں میں گھوم کر کام کرنے لگے۔ سرداروں نے آپ کے پیچھے چند اوباش اور غنڈے قسم کے لڑکے لگا دیے کہ جاؤ اب جو ہو سکے ان کے ساتھ کرو، اور وہ لڑکے، وہ غنڈے، وہ اوباش قسم کے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے،
اور نعوذ باللہ جس طریقے سے کوئی دیوانہ ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے، ان کے ساتھ بچے کھیلتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی کو وہ ستانے لگے، تکلیفیں پہنچانے لگے اور آپ پر پتھر برسانے لگے، کنکریاں برسانے لگے۔ سیرت نگاروں کے یہاں قلم ٹوٹ گئے اور سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے، سیرت کی کتابیں لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ جب پتھر برسائے جا رہے تھے، کنکری ماری جا رہی تھی، تو اللہ کے نبی کا ہاتھ یوں تھا اور آپ کہہ رہے تھے اے لوگوں مجھے پتھر مار لینا، مجھے کنکری مار لینا، میری بات تو سن لو۔ آپ کے قدم مبارک سے خون بہنے لگتا ہے۔ کس کا خون بہ رہا ہے؟ کون ہے یہ ذات جس کا آج طائف کی سرزمین پہ خون بہ رہا ہے؟ یہ وہ ذات ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، 1,24,000 انبیاء کو پیدا کیا ہے، پوری دنیا کے اندر بسنے والی انسانیت کو بھیجا ہے، جانوروں کو اس کے صدقے میں بھیجا گیا ہے۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ پاتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، زمان نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، اگر اللہ کے نبی اس دنیا میں نہ آنے ہوتے تو پوری کائنات کو نہ پیدا کیا جاتا۔ اس شخصیت کے آج طائف کی سرزمین پر پتھر مارے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کا قدم لہو لہان ہو جاتا ہے، آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ آخر یہ اللہ کے محبوب کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ فرشتے اجازت مانگتے ہیں، اے اللہ، اے پروردگار، آپ ہمیں اجازت دیجئے، یہ طائف کی سرزمین جو 2 پہاڑوں کے درمیان آباد ہے، اس کو کچل دیا جائے گا، تباہ و برباد کر دیا جائے گا ان کے رہنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ وہ فرشتے آتے ہیں اور اللہ ایک بات یہ فرماتا ہے، کارروائی شروع کرنے سے پہلے میرے محبوب سے اجازت لے لینا۔ یا رسول اللہ آپ حکم نہیں، اجازت دیجئے، ان کو تو کچل دیا جائے گا، ان کو مسل دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ جناب رحمت للعالمین نے سن کر یہ فرمایا کہ میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، بشر ہے، بے خبر ہے، کیوں تباہی کی دعا مانگو۔ اللہ کے نبی نے فرشتے کو لوٹا دیا اور یہ فرما دیا اگر یہ ایمان لے کر نہیں آتے، یہ مجھے نہیں پہچانتے، تو ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لے کر آئے گی اور میرے دین کا بڑا کام کرے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کا ایک غم تو یہ تھا 50 سال کی عمر میں، اور دوسرا غم یہ پیش آیا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔ وہ ختیجہ، وہ اہلیہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام جب تھک کر آتے تھے باہر سے دعوت کا کام کر کے، اللہ کے نبی علیہ السلام زخموں سے چور ہو کر آتے تھے تو گھر والی حضرت ختیجہ آپ کو تسلی دیتی تھی، یا رسول اللہ آپ مایوس نہ ہوئیے، آپ گھبرائیے نہیں، یہ آج نہیں مانتے کل آپ کو پہچانیں گے، کل آپ پر ایمان لے کر آئیں گے، آپ اپنے کام کو کرتے رہیے۔ آج وہ بیوی، آج وہ زوجہ، آج وہ ختیجہ دنیا سے رخصت ہو۔ اور تیسرا غم یہ پہنچا کہ مکے کے اندر جو اللہ کے نبی کو پروٹیکشن ملتا تھا، جو حفاظت ملا کرتی تھی، کہ مکے کا کوئی بھی آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام پر، بڑا سردار اللہ کے نبی علیہ السلام کا بائیکاٹ نہیں کر سکتا تھا، کھلم کھلا یہ نہیں کہہ سکتا تھا اے محمد تمہیں ہم بالکل دعوت کا کام کرنے نہیں دیں گے۔ تکلیفیں تو پہنچائی جاتی تھی تھوڑی تھوڑی، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا اے محمد ہم تمہیں دعوت کا کام کرنے نہیں دیں گے۔ وہ وجہ یہ تھی کہ آپ کے پیچھے ہاتھ تھا چچا ابو طالب کا، اس پیارے، اس عزیز چچا کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ 3 غم آپ کی 50 سال کی زندگی کے اندر آپ کو پہنچے، اور اس سال کو غم کا سال کہا جانے لگا۔ آپ ہمارے پاس آ جائیے، آپ مکہ کو چھوڑ دیجئے، ہجرت کر کے ہمارے پاس آئیے، آپ کو دعوت کا میدان کھلا ملے گا، آپ دعوت کا کام آسانی سے کر پائیں گے۔ اس کے بعد 53 سال کی عمر ہوتی ہے اور آپ بھی مکے کو چھوڑ کر مدینے جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
آپ علیہ السلام راستے کے اندر ایک غار میں قیام کرتے ہیں، اور وہ غار کیسی؟ وہ غار ایسی کہ اس میں درخت ہے، جھاڑ ہے، کانٹے ہے، سوراخ ہے اور جالے لگے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو حضرت ابوبکر صدیق باہر کھڑا کرتے، یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیے، اور ابوبکر صدیق اندر جاتے، غار کی صفائی کرتے، جھاڑ ہٹاتے ہیں، مکڑی کا جالا ہٹاتے ہیں اور تمام سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں، اپنے کرتے کو پھاڑتے ہیں، اس کی قطریں بناتے ہیں اور تمام سوراخ میں وہ کرتے کا کپڑا رکھ دیتے ہیں، لیکن کپڑا ختم ہو جاتا ہے، ایک سوراخ پھر بھی باقی رہ جاتا ہے۔ اب باہر آتے، یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے آئیے۔ نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق اندر جاتے، آپ تھک چکے تھے چلتے چلتے، آپ علیہ السلام ابوبکر صدیق کی گود میں لیٹ جاتے ہیں اور آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سوراخ خالی تھا، جس کو بند نہیں کیا گیا تھا، اس کو اپنے پیر کے انگوٹھے سے بند کر دیتے ہیں، اس پر اپنے پیر کا انگوٹھا لگا دیتے ہیں، اور تھوڑی دیر میں کیا ماجرا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر موتیوں کی طرح آنسو گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فوراً بیدار ہوتے، ابوبکر کیا بات ہے؟ ابوبکر کہتے ہیں، یا رسول اللہ اس غار کے اندر بے شمار سوراخ تھے، مجھے اندیشہ تھا کہ اس سوراخ میں سے کسی سوراخ سے کوئی تکلیف دہ جانور آ سکتا ہے اور وہ ہمیں تکلیف پہنچا سکتا ہے، اس لیے میں نے تمام سوراخوں کو بند کر دیا، لیکن ایک سوراخ باقی بچا تھا، کپڑا ختم ہو گیا تھا، میں نے اپنے انگوٹھے سے اسے بند کیا، اور اس سوراخ سے کسی موذی جانور نے، سانپ نے میرے ڈنک مارا ہے، جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں آنسو بہانا نہیں چاہتا تھا، یا رسول اللہ میں نے آپ کی نیند میں خلل واقع کر دیا، آنسو بے اختیار گر پڑا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر تم نے پہلے کیوں نہ بتا دیا، میں بیدار ہو جاتا، تم وہاں سے پیر ہٹا لیتے، لیکن قربان جائیے اس یار غار پر جس نے اپنے پیر پر سانپ کا ڈنک کھایا، اس کے باوجود رسول اللہ کی نیند میں خلل واقع نہیں کیا۔ اور وہاں مدینے کے اندر اللہ کے نبی کے آنے کا، اللہ کے نبی کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے۔ مدینے کے درختوں کے اوپر چڑھے ہوئے انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سورج کے غروب ہونے تک آپ کا انتظار کرتے ہیں، اور ہاتھوں کو اس طرح کر کے دیکھتے ہیں رسول اللہ آ تو نہیں رہے ہیں، اور تمام عورتیں مدینے کی چھتوں پہ کھڑے ہو جاتی ہیں، بچے اپنے ہاتھ میں تبلے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کا استقبال کرنے کے لیے، آپ کا انتظار کرتے ہوئے، لیکن آپ نہیں پہنچتے۔ پھر ایک شام ایسی آتی ہے جس میں دور سے ایک صحابی کو دیکھتا ہے، ایک شخص آ رہا ہے، ایک اونٹ ہے اور اس اونٹ پر وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، ابو بکر صدیق، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ پورے مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، آج اللہ کے رسول مدینے کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ وہ لوگ عربی میں یہ جملے کہتے ہیں، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، آج رسول اللہ مدینے میں آ گئے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے کے اندر سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، اسی مسجد کے اندر مشورہ ہوتا ہے، اسی مسجد کے اندر نماز ہوتی ہے، اسی مسجد کے اندر مدرسہ چلتا ہے، اسی مسجد کے اندر درسگاہیں لگتی ہے، اسی مسجد کے اندر کلاسز لگتی ہے، اسی مسجد کے اندر اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے عدالت لگتی تھی۔ یہ مسجد کا مقام اس زمانے کے اندر تھا۔ مسجد نبوی کا جو سٹرکچر تھا وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھا، وہ صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ صرف ذکر اللہ کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ مسجد نبوی عدالت بھی تھی۔ مسجد نبوی کے اندر فیصلے بھی ہوا کرتے تھے، مسجد نبوی کے اندر جھگڑے بھی سلجھایا کرتے تھے، مسجد نبوی کے اندر تعلیم بھی دی جاتی تھی، مسجد نبوی کے اندر نماز بھی پڑھی جاتی تھی، ذکر اللہ بھی کرایا جاتا تھا۔ یہ مسجد نبوی کی اہمیت تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے کے ارد گرد جتنے بھی قبائل آباد تھے، جتنے بھی قبیلے آباد تھے، آپ نے ان تمام کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد سب سے پہلی پالیسی آپ نے یہ بنائی کہ ایک ہمارے اور تمہارے درمیان ایگریمنٹ ہوگا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو تمہارا جو مذہب ہے وہ تمہیں مبارک، ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں مبارک،
ہم تمہارے مذہب میں دخل اندازی نہیں کریں گے، تم ہمارے مذہب میں انٹرفیئر نہیں کرو گے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. لیکن آپ علیہ السلام نے ایک خارجی پالیسی بنائی جسے فورن پالیسی کہیں گے، اور وہ پالیسی یہ بنائی کہ دیکھو ایگریمنٹ سائن کروایا، دیکھو اگر باہر سے کوئی طاقت ہم پر حملہ کرے گی تو ہم سب مقابلہ کریں گے اس کا. اگر باہر سے کوئی طاقت ہم پر حملہ کرے گی تو ہم تمام لوگ اپنے مذہب کو بھول جائیں گے، اپنی برادری کو بھول جائیں گے، اپنے دھرم کو بھول جائیں گے، تمام لوگ ایک ساتھ یکجٹ ہو کر ان کا مقابلہ کریں گے. اس سے کیا نتیجہ نکلا، کیا رزلٹ نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ باہر سے اس کے بعد مکے کے اندر سے ہو چاہے کسی بھی احاطے کے اندر سے ہو، کسی کی بھی یہ طاقت نہیں ہوئی کہ مدینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر حملہ کر سکے. پھر آپ کو ایک میدان مل گیا کہ اب باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اب کھلم کھلا ہمیں دعوت کا کام لوگوں تک پہنچانا ہے. اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا جس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے زندگی کے اندر ہی مکہ فتح ہوا، 10,000 صحابہ کا لشکر مکے کے اندر داخل ہوا. اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات سے 1 سال پہلے حجۃ الوداع ہوا، اور اس کے بعد حجۃ الوداع کے اندر آپ نے ایک تاریخی خطبہ دیا، اور وہ آپ نے ایسی تاریخی تقریر فرمائی جس تقریر کو آج بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر فروغ دیا جاتا ہے، اس کی شقوں کو لکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کی جاتی ہے. ایسی تقریر آپ نے پیغام دیا حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پرسوں کو آئے گا. اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.